بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر وی ڈیمیجنگ دا انوائرمنٹ؟ ہم اپنی جو ماحول ہے اس کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ اسموک فرام وہیکلز اینڈ فیکٹریز، انڈسٹریل ویسٹ، polythene waste, etc. is polluting the environment. This is harmful not only to humans but also to animals and plants. سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ آپ سڑک پر گاڑیاں دیکھتے ہیں جو کہ آتی جاتی ہیں، تو اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ ہوتے ہیں، جو کہ انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے انتہائی ہی خطرناک ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انسان اور ہر ایک جاندار چیز ہے جو ہوتے ہیں پودوں کے علاوہ، وہ آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، اور یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ اسی طرح قدرتی ماحول میں، نیچرل انوائرمنٹ میں ایک بیلنس قائم ہوتا ہے، یعنی جس کیس کی جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں ایک توازن رہتا ہے۔ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے آکسیجن اور پودوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں۔ ایٹماسفیئر کیا ہے؟ ہماری ارد گرد جو ہوا کی موٹی تہ ہے اسے ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ تو وہ ایٹماسفیئر میں ان گیسوں کی تعداد توازن میں رہتا ہے، کوئی بھی گیس نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ تو جو گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے اور فیکٹریوں سے جو دھواں نکلتا ہے، اس میں کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ دونوں ہوتے ہیں، اور بھی زہریلے گیس ہوتے ہیں۔ تو یہ جب ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ زمین کی درجہ حرارت کو یہ بڑھا دیتے ہیں، اور ہوا میں جو توازن ہوتا ہے ان گیسوں کا ایٹماسفیئر میں وہ بھی بگڑ جاتا ہے، اور وہ توازن برقرار نہیں رہتا، جس کی وجہ سے پودوں، انسانوں، جانوروں کو، جو بھی زندہ چیزیں ہیں اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ ڈیفارسٹیشن is causing a loss of animal habitats. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنگل میں جانور رہتے ہیں، مختلف قسم کے جانور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ جب ہم جنگلوں کو کاٹتے ہیں تو ان کی یہ جو مسکن ہوتی ہے، رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جنگلات کے فائدے آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اس میں جانور رہتے ہیں، دوسرا یہ کہ بہت سے پودے ایسے ہیں جس سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہی جو جنگلات ہیں یہ جلنے کے لیے ہم جو ایندھن استعمال کرتے ہیں، لکڑیاں، وہ بھی ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو میں نے پہلے بتایا یہ ہمارے لیے پیوریفیکیشن پلانٹ ہیں، پوری ان دنیا کے لیے یہ آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں۔ یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ جو انسان خارج کرتے ہیں، جانور خارج کرتے ہیں، یا ہمارے گھروں میں جو کمبسچن ہم ایندھن جلاتے ہیں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتا ہے اور یہ پودے اسے جذب کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جب بارشیں ہوتی ہے تو وہ جو بارش کا پانی ہے سیلاب کی شکل میں وہ زمین کی کٹاؤ کرتا ہے، تو جب جہاں پہ پودے زیادہ لگے ہوتے ہیں، جہاں پہ جنگلات ہوتے ہیں، تو وہاں پر کٹاؤ کا جو عمل ہے وہ یا تو کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔ تو جنگلات کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ کٹاؤ کے عمل کو، ایروجن کے عمل کو کم کرتا ہے یا بالکل روک دیتا ہے۔ تو جب جنگل نہیں ہوتے تو بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جانوروں کا جو رہنے کی جگہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے،
Many forest and vegetative areas have been converted to human settlement. This is seriously affecting our natural resources. جب انسان کی آبادی بڑھ جاتی ہے تو وہ گھر بنانے کے لیے، فیکٹری بنانے کے لیے، کارخانے بنانے کے لیے جنگلات کو کاٹ دیتے ہیں، اور جنگلات کے فوائد بھی آپ نے سنے، تو وہ ان فوائد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو جنگلات ہیں یہ قدرتی طور پر ماحول کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فارسٹ جو ہے یہ ہماری انوائرمنٹ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو یا اس میں کمی ہو تو ہماری ماحول میں جو قدرتی طور پر ایک توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور یہ سب زندہ چیزوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ڈیو ٹو increasing human demand, more item will be produced. انسان جیسے جیسے بڑھتے ہیں اس کی آبادی اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو پولیتھین پیک ہیں، پلاسٹک کی جو تیلیاں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ روڈوں پہ پڑی ہوتی ہیں، نالوں میں یہ پڑے ہوتے ہیں، بہت سارا گند پھیلاتے ہیں۔ ہم کھاتوں میں جب قدرتی کھاد ڈالتے ہیں تو اس میں یہ بہت سارے چلے جاتے ہیں اور ماحول کو گندا کر دیتے ہیں۔ تو انسانوں کی آبادی بڑھنے کے ساتھ اور ان کی ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ پولیتھین کا استعمال بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ دس مین دیئر ول بی مور نیڈ فار نیچرل ریسورسز، اور زیادہ آبادی کے لیے زیادہ نیچرل ریسورسز جو قدرتی وسائل ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدرتی وسائل کیا ہیں؟ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، پانی، جنگلات، ہوا، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ انسانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اس کے بغیر انسانوں کا رہنا اور صحت مند زندگی گزارنا یہ مشکل ہے۔ یہ پانی جو ہے اسے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی قرار دیا ہے، ہر ایک زندہ جو چیز ہے اس کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ پانی کے بغیر کسی بھی زندہ چیز کا اس دنیا میں رہنا ناممکن ہے۔ تو یہ جو انوائرمنٹ کے فیکٹرز ہیں، جیسے کہ زمین، جیسے کہ پانی اور ہوا، ان کو انسانوں کی سرگرمیاں جو ہے وہ آلودہ کر دیتی ہے، اور اس طرح ہم اپنی انوائرمنٹ کو گندا سے گندا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ دریاؤں اور نہروں کا جو پانی ہے اس میں ہم گٹر کھول دیتے ہیں، گٹر کا جو پانی ہے وہ سارا اس میں چلا جاتا ہے۔ فیکٹریوں سے جو گندا پانی ہوتا ہے وہ بھی اس میں چلا آتا ہے، تو اس میں جو آبی حیات ہوتی ہیں، مچھلیاں یا دوسرے جو پودے ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور کھیتوں میں جب یہ گندا پانی چلا جاتا ہے تو وہاں جو فصل اگتے ہیں اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو انسان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ماحول کو برابر گندا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی جو زندگی ہے وہ آرام سے گزر جائے اور انسان کی جو زندگی ہے وہ صحت مند رہے، تو ہمیں ان نیچرل جو ریسورسز ہیں، انوائرمنٹ کے جو فیکٹرز ہیں جیسے کہ پانی، ہوا، لینڈ، فارسٹ، ان کو ہمیں بچانا ہوگا، اور جو قدرتی حالت ہے اس کو برقرار رکھنا ہوگا، اور ہمیں اپنی ان منفی سرگرمیوں کو ترک کرنا ہوگا، یعنی جنگلات کو جو ہم کاٹتے ہیں اس کو روکنا ہوگا، اس کی جگہ نئے پودوں کو لگانا ہوگا۔ اسی طرح دھواں جو گاڑیوں سے نکلتا ہے، کارخانوں سے نکلتا ہے، اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے ہوں گے۔ اسی طرح دریاؤں میں جو ہم گٹر کھول دیتے ہیں، اور اسی طرح جو فیکٹریوں سے سارا جو ویسٹ ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کو بھی روکنا ہوگا، تبھی جا کے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہمارا ماحول ہے، وہ ہماری رہنے کے لیے سازگار بھی ہوگا، اور اس میں ہم صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا سبق، جو کہ میں نے آپ لوگوں کی کتاب کے لیسن نمبر 9 پیج نمبر 41 سے لیا تھا۔ آپ لوگ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں،
اور بڑھتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ یہ جو میں نے سبق آپ کو پڑھایا اسی سے متعلق یہ جو ہوم ورک ہے یہ اسی سے متعلق ہے۔ واٹ از ڈیفارسٹیشن؟ ڈیفارسٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ وائی اسموک از ڈینجرس فار اس؟ دھواں ہمارے لیے کیوں ڈینجرس ہے، خطرناک ہے؟ وائی واٹر از سو امپورٹنٹ؟ پانی اتنا اہم کیوں ہے؟ تو یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے غور سے یہ سبق سنا ہوگا اور اسی سبق میں یہ ان سوالات کے جوابات مطلب موجود ہیں۔ آپ بار بار اس کو پڑھ کے اس سوالات کا جوابات خود سوچ کے بنا کے اپنے کاپیوں میں بھی لکھ کے اور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔